اچھا گل اتنے ختم نہیں ہوئی، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب محبوب آ جائے جو تمہیں میں نے دیا اس کی تصدیق کر دے، بولا پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس محبوب پر ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ کتنی یار خوش قسمتی ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے حضور کا، کتنا عظیم ذکر ہے حضور کا کہ حضور پر ایمان وہ لا رکھے گئے، رب ان کو حکم عطا فرما رکھا کہ ایمان لانے کا جن پر امتی ایمان لاتے رہ گئے، جن پر امتی ایمان لاتے رہ گئے۔ سابقہ انبیاء پر امتی ایمان لاتے رہ گئے، اور مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ رب نے فرمایا انبیاء تمہارے اوپر امتی ایمان لاتے رہ گئے، لیکن مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ انبیاء میں تمہیں حکم دے رکھا ہوں تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ، تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور پر ابو بکر صدیق بھی ایمان لائے، حضرت عمر فاروق بھی ایمان لائے، حضرت عثمان بھی ایمان لائے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ایمان لائے، تو یہاں پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہتے علی پاک بھی ایمان لائے مصطفیٰ پر، کچھ لوگوں کا تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف زدہ قوم، وہ تکلیف زدہ طبقہ کوئی اور نہیں، وہ شیعہ لوگ ہیں، کہتے نہیں جی حضرت علی پاک کے کعبے اندر پیدا ہوئے، وہ تو مومن تھے، ایمان تو وہ لاتا ہے جو کافر ہو، ایمان تو وہ لاتا ہے جو کافر ہو، حضرت علی تو کعبے میں پیدا ہوئے، وہ تو مومن پیدا ہوئے۔ میں نے کہا بات یہ نہیں، میں نے کہا بات یہ نہیں، اگر یہ بات لی جائے تو پھر جو رب العالمین نے انبیاء کو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، تو پھر تمہاری بات کے مطابق کیا انبیاء کرام مسلمان نہیں تھے؟ اور کم وقت ہو بندے کے پتر بن جاؤ، یہ بات نہیں ہوتی۔ حضرت علی بھی ایمان لائے، جب انبیاء کرام حضور پر ایمان لا سکتے ہیں تو پھر حضرت علی بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام حضور پر ایمان لا سکتے ہیں تو پھر حضرت علی بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ یہ تمہارا قاعدہ کلیہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی پاک کعبے میں پیدا ہوئے، وہ تو مومن تھے، وہ تو ان کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا جب انبیاء کرام حضور پر ایمان لا سکتے ہیں نا، پھر حضرت علی بدرجہ اولا ایمان لا سکتے ہیں، بدرجہ اولا ایمان لا سکتے ہیں۔ انبیاء سے بڑھ کر حضرت علی کا مقام تو نہیں نہ گئے، حضرت علی کا مقام انبیاء سے بڑھ کر تو نہیں گئے۔ جب رب نے حکم دے دیا انبیاء کرام کو میرے محبوب پر ایمان لاؤ تو پھر حضرت علی کو بدرجہ اولا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مصطفیٰ پر ایمان لے آئے اگرچہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ محبوب تمہارے پاس آ جائے پھر تم اس محبوب پر ایمان، تم نے اس محبوب پر ایمان لانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضور کب تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور کے تشریف لانے سے 650 سال پہلے کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے آخری نبی تھے، حضور سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور تک 575 سال بنتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا، کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اگر اسی عرصے کے اندر کسی ایک نبی کے عرصے میں یا کسی دو نبی کے زمانے میں حضور تشریف لاتے تو پھر وہی نبی ایمان لاتا حضور پر، وہی 2 نبی ایمان لاتے، وہی 3 نبی ایمان لاتے، وہی 100 نبی ایمان لاتے۔ لیکن رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو عالم روا کے اندر اکٹھا کیا، فرمایا جب حضور تشریف لے آئے تو پھر تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میرے محبوب پر ایمان لانا، تم میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا، میرے محبوب کے دین کو تسلیم کرنا، میرے محبوب کی امامت کو تسلیم کرنا۔ حضور تو آئے بعد میں تشریف لے کر، جب انبیاء سارے چلے گئے اور حضور تشریف اس وقت لائے کہ حضور تشریف لانے سے پہلے 575 سال اس ایریا کے اندر، اس سفر کے اندر، اس وقت کے اندر کوئی نبی آئے ہی نہیں۔ لیکن اس بات پر عمل کیسے ہوتا؟ قرآن ناول تو نہیں نہ گئے، قرآن تو عظیم کتاب ہے، جو قرآن نے کہہ دیا وہ تو پھر ہو کے ہی رہتا ہے نا، چاہے نبیوں کا زمانہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو بات ہو کے رہے گی۔ لیکن اس بات پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے معراج کی رات کو منتخب فرمایا، اس بات کو مکمل کرنے کے لیے، اس بات پر، اس حکم پر عمل کروانے کے لیے رب نے معراج کی رات کا منتخب فرمایا۔ معراج کی رات سارے انبیاء کرام آ گئے،
सारे अंबिया कराम आ गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा थे, इमामत की सफ पर खड़े हुए थे, मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा थे। सारे अंबिया तशरीफ लाए, तस्लीम किया और ईमान भी लाए हुजूर पर, हुजूर की इमामत को तस्लीम भी किया, हुजूर का कलमा भी पढ़ा जो रब ने फरमाया था जब हुजूर आ जाए, जब हुजूर आ जाए तुम्हारे ज़माने में फिर तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि कलमा भी हुजूर का पढ़ना, ईमान भी हुजूर पर लाना गए, दीन भी हुजूर का तस्लीम करना गए, इमामत भी हुजूर के तस्लीम करनी गए। बात तो गुजर गई थी, अंबिया गुजर गए थे, कोई नबी अभी बाकी नहीं था दुनिया पर, लेकिन उस काम को, उस फैसले को, उस पैगाम को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज की रात को मुंतखब करके सारे अंबिया को बुलाकर हुजूर को आगे खड़ा करके अंबिया को पीछे मुक्तदी बना के बता दिया कि वो जो मैंने आलम अरवाह के अंदर बात की थी वो आज बात पूरी हो गई है। अंबिया हुजूर सामने तशरीफ फरमा गए, आज हुजूर का दीन भी तस्लीम करो, आज हुजूर की इमामत भी तस्लीम करो, आज कलमा भी हुजूर का आगे पढ़ो, आज कलमा भी हुजूर का आगे पढ़ो।